بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 137، ذکر ما لا یتجزا کا ذکر کلہ، جن چیزوں میں تجزی نہیں ان میں سے بعض کا ذکر کل کے ذکر کی طرح ہے۔ ذکر ما لا یتجزا کا ذکر کلہ، جن چیزوں میں تجزی نہیں ان میں سے بعض کا ذکر کل کے ذکر کی طرح ہے۔ جن چیزوں کے حصے نہیں ہو سکتے ہیں تو ان میں سے اگر بعض کو ذکر کر دیا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا کل ہی کو ذکر کر دیا ہے۔ جیسے طلاق ہے، طلاق کے حصے نہیں ہو سکتے، تو چنانچہ اگر کسی نے طلاق کا ایک حصہ، نصف یا ایک چوتھائی یا تہائی، اس طرح سے اپنی بیوی کو کسی نے طلاق دی ہے کہ تجھے نصف طلاق یا چوتھائی طلاق یا تہائی طلاق، تو اس صورت میں جو ہے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تنویر الابصار میں کہا ہے کہ طلاق کا ایک حصہ کامل ایک طلاق سمجھا جاتا ہے، طلاق کا ایک حصہ مکمل ایک طلاق سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے حصے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تجھے آدھی طلاق یا تجھے ایک چوتھائی طلاق، تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ان چیزوں میں تجزی نہیں ہے، طلاق میں تجزی نہیں ہے۔ ایسے ہی قصاص ہے، قصاص میں بھی تجزی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آدھا قصاص معاف کر دیا کہ میں قصاص کا نصف حصے کو معاف کرتا ہوں، تو اس صورت میں کل قصاص ساقط ہو جائے گا، کل قصاص ساقط ہو جائے گا۔ تو اگر ایک ولی مقتول ہے، اس نے آدھا قصاص معاف کیا ہے تو کل ساقط ہو گیا۔ جب کل ساقط ہو گیا تو اب یہ معاوضہ بھی نہیں لے سکتے، یعنی باقی قصاص کی طرف سے یہ معاوضہ لے لے، اب اس کا بھی حق نہیں رہے گا، اس لیے کہ ولی کا حق صرف قصاص کا تھا، اور جب اس نے بعض کو معاف کر دیا تو کل ہی ساقط ہو گیا، لہذا معاوضہ لینے کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ ہاں اگر کچھ حصہ معاف کیے بغیر کل قصاص کی معافی مال کے معاوضے پر کر لیتا یہ، تو معاوضہ لینا صحیح ہوتا، یعنی کل بعض حصہ بھی معاف نہ کرتا بلکہ کل قصاص کی طرف سے جو ہے مال کے طور پر معاوضہ کر کے معاوضہ لے لیتا، تو یہ صحیح ہو جاتا۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اگر ولی مقتول ایک ہے، اگر اولیاء مقتول ہوں یعنی بہت سارے ولی ہوں، تو پھر اس صورت میں اگر ایک نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے تو اس وقت کل قصاص ساقط تو ہو جائے گا، لیکن وہ قصاص جو ہے باقی اولیاء کے حق میں مال کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے حق میں تو معاف ہے، لیکن جو باقی اولیاء ہیں ان کے حق میں یہ قصاص مال کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال جن چیزوں میں تجزی نہیں ان میں سے بعض کا ذکر کر دینا کل کے ذکر کی طرح ہے۔ ایسے ہی فقہا نے شفیع کے بارے میں جو ہے تصریح کر دی ہے کہ اگر شفیع مشفوعہ کے بعض حصے میں شفا کو ترک کر دے، شفیع مشفوعہ کے بعض حصے میں شفا کو ترک کر دے تو کل مشفوعہ جو ہے، کل مشفوعے میں جو ہے شفا ساقط ہو جائے گا۔ اگر بعض شفا اس نے ساقط کر دیا تو کل مشفوعہ، کل شفا جو ہے ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں تجزی نہیں ہے۔ ذکر ما لا یتجزا کا ذکر کلہ، جن چیزوں میں تجزی نہیں ان میں سے بعض کا ذکر کل کے ذکر کی طرح ہے۔ قاعدہ نمبر 138، الذمی حکمہ حکم المسلمین، ذمی کا حکم مسلمانوں کے حکم ہے، ذمی کا حکم مسلمانوں کا حکم ہے، یعنی جو حکم، جو احکام مسلمانوں کے ہیں وہی احکام جو ہے ذمی کے بھی ہوں گے۔ چنانچہ ذمی کون ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ غیر مسلم جو کسی اسلامی مملکت سے وفاداری کا عہد کر کے اس مملکت میں سکونت اختیار کرے، اس کو ذمی کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے ٹیکس دے کر کے وہ شخص رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کا معاملہ ان سے، یعنی جو بھی اس طرح کا ذمی ہوگا، تو اس طرح کے ذمیوں سے مسلمانوں کا معاملہ صرف مصالحانہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ محافظانہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی مکمل حفاظت کا بھی ذمہ لیا جاتا ہے۔ لہذا جیسے احکام مسلمانوں کے ہوں گے وہی احکام ذمیوں کے بھی ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذمی کی بھی تعظیم کی جائے جیسے مسلمانوں کی تعظیم کی جاتی ہے، ذمی کے ساتھ تعظیم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی ذمی کو ابتداءً سلام بھی نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ سلام کر دے تو جواب میں صرف لفظ وعلیک کہا جائے گا، وعلیک السلام نہیں کہا جائے گا۔
سلام نہیں کہا جائے گا بلکہ وعلیک کہہ دیا جائے گا، وعلیکم یا وعلیکا۔ اور ذمی سے مصافحہ بھی مکروہ ہے اور اس کی تعظیم بھی جو ہے حرام ہے، یعنی جو احترام مسلمانوں کا ہوتا ہے وہ احترام بہرحال ذمی کا نہیں ہوگا۔ البتہ جو دیگر امور ہیں مثلا حفاظت کے تعلق سے، جیسے مسلمان کی حفاظت ہوتی ہے ایسے ہی ذمی کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور جس طریقے سے مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا ایسے ہی ذمی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ الذمی حکمہ حکم المسلمین، ذمی کا حکم مسلمانوں کے حکم کی طرح ہے۔ قاعدہ نمبر 139، ذو العدد اذا قوبل بذی العدد ينقسم الاحاد على الاحاد والفعل المضاف۔ ذو العدد کا جب ذو العدد سے تقابل ہو جائے تو احاد احاد پر منقسم ہوگا، اور فعل جو مضاف ہو، ذو العدد کا جب ذو العدد سے تقابل ہو جائے، ذو العدد کا جب ذو العدد سے تقابل ہو جائے تو اس صورت میں آحاد آحاد پر منقسم ہوگا، چونکہ آحاد آحاد کی جمع ہے لہذا ایک ایک پر جو ہے تقسیم ہوگا۔ مثلا کسی نے 10 دراہیم 10 آدمیوں کو دیے، 10 دراہیم 10 آدمیوں کو دیے، یہ کہا کہ یہ 10 دراہیم ہے، ان 10 آدمیوں کو دے دو، تو اس کا قول جو ہے یہ سمجھا جائے گا کہ ہر آدمی کو ایک ایک درہم دے دو، اس لیے کہ ذو العدد کا جب ذو العدد سے تقابل ہوتا ہے تو آحاد آحاد پر منقسم ہوتا ہے۔ چنانچہ 10 آدمیوں کو 10 دراہیم دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک درہم ہر ایک کو دے دیا جائے، ایک ایک درہم ہر ایک کو، گویا اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ والفعل المضاف، اور فعل جو مضاف ہو، یہ پورا قاعدہ یہاں نقل نہیں کیا ہے، اس کا اگلا جز ہے والفعل المضاف الى جماعت بعبارت الجمع يقتضي الانقسام على الافراد، اور فعل جو مضاف ہو جماعت کی طرف صیغہ جمع کے ساتھ تو بھی افراد پر انقسام کا مقتضی ہوگا، یعنی اس صورت میں بھی افراد 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 پر تقسیم ہوں گے، افراد افراد پر تقسیم ہوں گے۔ تو ایک شکل تو یہی ہے کہ 10 دراہیم 10 لوگوں کو دیے اور یہ کہا کہ یہ 10 دراہیم ان 10 آدمیوں کے ہیں، تو ہر ایک کو ایک ایک درہم دے دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی جو فعل کسی جماعت کی طرف منسوب ہو اور صیغہ جمع کے ساتھ منسوب ہو تو اس صورت میں بھی افراد پر انقسام کا مقتضی ہوگا، یعنی اس وقت بھی ہر فرد ایک ایک فرد پر جو ہے منقسم ہوگا۔ مثلا رکیب القوم دوابہم، رکیب القوم دوابہم، قوم اپنے چوپاؤں پر سوار ہوئی، تو اس کہنے کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ قوم میں سے ہر فرد اپنے اپنے دابے پر سوار ہوا، اپنے اپنے جانور پر سوار ہوا، رکیب القوم دوابہم، اس لیے کہ یہاں فعل جو ہے جماعت کی طرف منسوب ہے، تو اس صورت میں اور صیغہ جمع کے ساتھ منسوب ہے، تو اس صورت میں جو ہے افراد افراد پر تقسیم ہوں گے، یعنی رکیب القوم دوابہم کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قوم میں سے ہر فرد اپنے اپنے دابے پر سوار ہوا۔ یا ایسے ہی شرح سیر کبیر میں اس کی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ میدان جہاد میں کفار کی طرف سے 10 آدمی میدان میں آئے تو مسلمانوں کے امیر نے 10 مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو، اور تم 10 نے ان کو قتل کر دیا تو ان کا سامان تمہارے لیے ہے۔ تو امیر کا یہ کلام جو ہے ایسا سمجھا جائے گا گویا امیر نے یہ کہہ دیا کہ تم میں سے جو جس کو قتل کرے گا اس کا سامان اس کے لیے ہوگا، اس کا سامان اس کے لیے ہوگا، لہذا ان 10 شخصوں نے 10 کو قتل کر دیا، تو پھر وہی ینقسم الاحاد علی الاحاد کے قاعدے کے مطابق جس نے جس کو قتل کیا ہوگا اس کا سامان اسی قاتل کو ملے گا۔ ذو العدد اذا قوبل بذی العدد ينقسم الاحاد على الاحاد والفعل المضاف، ذو عدد کا جب ذو العدد سے تقابل ہو جائے تو آحاد آحاد پر منقسم ہوگا، اور فعل جو مضاف ہو صیغہ جمع کے ساتھ کسی جماعت کی طرف تو اس صورت میں بھی افراد پر انقسام کا مقتضی ہوگا۔ قاعدہ نمبر 140، الروایتان اذا تعارضا تساقطا فالرجوع الى دلیل آخر، دو روایتیں جب متعارض ہو جائیں تو ساقط ہو جائیں گی تو پھر دوسری دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ دو روایتیں باہم اس درجے جو ہے ان میں تعارض ہو گیا کہ جمع جو ہے ممکن نہ ہو،
وہ دونوں آپس میں ان میں جمع نہ ہو سکتی ہوں، تطبیق کی بھی کوئی شکل نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کسی تیسری دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہاں جو ہے ویسے تو تعارض کے لغوی معنی آتے ہیں باہم ٹکرانا، اور اصطلاحی تعریف تعارض کی دو برابر درجے کی حجتوں کا اس طور پر مقابل ہونا کہ ان دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ اگر جمع ہونا ممکن ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ تعارض ہی نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر برابر درجے کی نہ ہوں گی بلکہ ایک قوی ہوگی اور ایک دلیل جو ہے ضعیف ہوگی تو ان میں بھی تعارض نہ ہوگا بلکہ قوی ضعیف پر راجح ہو جائے گی۔ بہرحال اس درجے تعارض ہے کہ دونوں میں جمع ممکن نہیں، تو اس صورت میں جو ہے کسی تیسری دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کثرت دلیل کی وجہ سے تو ترجیح نہیں ہوگی، لیکن بہرحال تیسری دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا، وہ دونوں ساقط ہو جائیں گی۔ جیسے مثلا ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھی اور ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کیے۔ یہ ابو داؤد، شمائل ترمذی، نسائی، اس میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ آپ نے صلاۃ کسوف پڑھی اور ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کیے، ایک رکوع اور دو سجدے کیے ہر رکعت میں۔ اور ابو داود ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کیے، یعنی صلاۃ کسوف ہی پڑھی اور دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کیے، یعنی ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے کیے۔ تو جب ان دونوں حدیثوں میں تعارض واقع ہو گیا تو اب قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ دیگر نمازوں میں جو ہے ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے اور دو سجدے ہوتے ہیں، لہذا دیگر نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے صلاۃ کسوف میں بھی ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہی ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت میں ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدوں کا حکم ہے، اور حضرت عائشہ کی روایت میں صلاۃ کسوف میں ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدوں کا حکم ہے، لہذا دونوں میں تعارض ہو گیا، تعارض کی وجہ سے یہ دونوں تو ساقط ہو گئی۔ تو اب قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور قیاس کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جس طرح دیگر نمازوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں، ایسے ہی صلاۃ کسوف میں بھی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوں۔ الروایتان اذا تعارضا تساقطا فالرجوع الى دلیل آخر، دو روایتیں جب متعارض ہو جائیں تو ساقط ہو جائیں گی، تو پھر دوسری دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 141، زیادہ علی الواجب بمثلہ یقع الکل واجبا، واجب پر اس کے مثل زیادہ کر دیا تو کل واجب ہی واقع ہوگا۔ واجب پر اس کے مثل زیادہ ہو گیا یا زیادہ کر دیا تو کل واجب ہی شمار ہوگا، کل واجب ہی شمار ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ ڈالا تو وہ کل جو ہے فرض ہی واقع ہوگا۔ ایسے ہی رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں تین تین مرتبہ، اگر کسی نے اس سے بھی زیادہ اور لمبا کر دیا، 7، 9، 11 اور اس سے بھی زیادہ کسی نے کر دیا ہے، تو وہ رکوع فرض ہی واقع ہوگا، وہ رکوع فرض ہی واقع ہوگا۔ تو نماز میں پورا قرآن پڑھ دیا تب بھی فرض واقع ہوگا، اور رکوع اور سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا، تب بھی وہ فرض ہی واقع ہوگا، اس لیے کہ واجب پر اسی کے مثل زیادہ کرنے سے وہ کل واجب ہی شمار ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام واجب ہی شمار ہوتا ہے۔ کچھ مسائل جو ہے اس میں مستثنا بھی ہو جائیں گے، مثلا معلوم ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے سنت ہے، تو یہ مستثنا ہوگا بہرحال۔ ایسے ہی اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور تین تین مرتبہ دھونا جو ہے سنت ہے، تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے، تو یہ اس صورت میں استثناء ہو جائے گا۔ زیادہ علی الواجب بمثلہ یقع الکل واجبا، واجب پر اسی کے مثل زیادہ کر دیا تو کل واجب ہی شمار ہوگا۔
قاعدہ نمبر 142 الزیادۃ علی الکتاب نسخ فلا یکون الا بآیۃ ناسۃ او حدیث مشہور ناس۔ کتاب اللہ پر زیادتی نسخ ہے تو وہ آیت صریح یا مشہور یا صریح مشہور حدیث سے تو وہ نہیں ہوگا مگر کسی صریح آیت سے یا صریح مشہور حدیث سے۔ کتاب اللہ پر زیادتی جو ہے یہ بھی نسخ ہوتی ہے، اور نسخ جو ہے وہ یا تو کسی صریح آیت کے ذریعے ہوگا یا پھر کسی صریح مشہور حدیث کے ذریعے ہوگا۔ نسخ جو ہے وہ کسی آیت صریحہ سے ہوگا یا پھر کسی حدیث مشہورہ سے ہوگا جو صریح ہو۔ خبر واحد یا قیاس سے جو ہے کتاب اللہ پر زیادتی یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت جو ہے آیت وضو یہ مطلق ہے، اسے جو ہے کسی صفت کے ساتھ مقید کرنا، مثلا اس میں جو ہے ولا، ترتیب اور نیت کو جو ہے شرط قرار دینا، یہ گویا اس میں زیادتی ہوگی، اور یہ زیادتی نسخ ہوتی ہے، یہ زیادتی نسخ ہے۔ لہذا ان اخبار احاد سے، یعنی ولا، ترتیب اور نیت، یہ اخبار احاد سے ان کا ثبوت ہے، لہذا آیت وضو میں یہ چیزیں شرط نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اخبار احاد سے کتاب اللہ پر زیادتی یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں صرف سنت ہوں گی، شرط نہیں ہوں گی۔ ہاں مسح علی الخفین کی جو زیادتی ہے آیت وضو میں تو وہ حدیث مشہور کی وجہ سے ہے، حدیث مشہور کی وجہ سے ہے، یا لہذا مسح علی الخفین کی زیادتی صحیح ہو جائے گی۔ خفین پر مسح کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت حدیث مشہورہ سے ہے، حدیث مشہور سے ہے۔ تو اگر کوئی صریح آیت ہے تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو جائے گی، یا پھر صریح مشہور حدیث ہے اس سے جو ہے کتاب اللہ پر زیادتی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ خبر واحد یا اخبار احاد سے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ ولا، ترتیب یعنی پیدر پہ وضو کرنا اور ترتیب کی رعایت اور نیت کو شرط قرار دینا، یہ جو ہے آیت وضو میں زیادتی ہے، اور یہ زیادتی نسخ ہے، اور نسخ جو ہے اخبار احاد سے درست نہیں، لہذا یہ چیزیں صرف سنت ہوں گی، شرط نہیں ہوں گی۔ الزیادۃ علی الکتاب نسخ فلا یکون الا بآیۃ ناسۃ او حدیث مشہور ناس۔ کتاب اللہ پر زیادتی نسخ ہے، لہذا یہ نسخ نہیں ہوگا مگر صریح آیت سے یا صریح مشہور حدیث سے۔ قاعدہ نمبر 143 الزیادۃ علی النص فی معنی النسخ، نص پر زیادتی نسخ کے معنی میں ہے۔ یہ پہلے قاعدے کی طرح ہی ہے، اس لیے کہ نص پر زیادتی کرنا یہ نسخ کے معنی میں ہے، اور زیادتی جو ہوگی پھر وہ حدیث مشہور سے یا حدیث متواترہ سے یا صریح آیت سے زیادتی ہوگی، اس لیے کہ نص پر زیادتی کرنا یہ نص کے معنی میں ہے۔ البتہ یہاں جو ہے نص شرعی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور مطلق نص بھی، یعنی لوگوں کا وہ کلام جو ایک مقصد کے لیے لایا جاتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس مقصد میں وہ کلام بالکل ظاہر ہوتا ہے، تو اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، شرح سیر کبیر میں بلکہ اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مثلا کسی حربی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم مجھے امن دو اس شرط پر کہ میں تمہیں فلاں تاریخ تک 100 دینار ادا کروں گا، اور ادا نہ کروں تو میرے تمہارے درمیان کوئی امن کا تعلق نہ ہوگا، میرے تمہارے درمیان پھر کوئی امن کا تعلق نہ ہوگا۔ اب یہ کہنے کے بعد وہ تاریخ گزر گئی اور اس نے 100 دینار ادا نہیں کیے، تو وہ جو ہے مال فے ہو جائے گا، مسلمانوں کے لیے فے ہو جائے گا، اور اب قاضی کے فیصلے وغیرہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ خود حربی نے اپنے لیے وقت کی شرط لگائی تھی، لہذا اس تاریخ تک ادا کرنا نص سے ثابت ہوا، اور اس پر قاضی کے فیصلے کی شرط لگانا یہ نص پر زیادتی ہے، اور نص پر زیادتی کے بارے میں بتایا کہ نص پر زیادتی نسخ کے معنی میں ہے، لہذا اس کے مقابل یا تو اسی طرح کی دلیل ہو یا اس سے مافوق دلیل ہو، اسی سے نسخ ہو سکتا ہے۔ تو نص پر زیادتی نسخ کے معنی میں ہے۔ قاعدہ نمبر 144 الساقط لا يعود، ساقط عود نہیں کرتا، نہیں لوٹتا، یعنی جو چیز ایک مرتبہ ساقط ہو جائے تو وہ پھر عود نہیں کرتی۔ مثلا مورث نے
سلس سے زیادہ کی وصیت کی تو ورثہ اگر زائد وصیت کی اجازت دے دیں تو پھر بعد میں وہ رجوع نہیں کر سکتے. یعنی بعد میں یہ کہیں کہ ہم نے تو سلس سے زیادہ کی اجازت دے دی تھی اور بعد میں انکار کرنے لگے کہ ہم اجازت نہیں دیتے، تو ان کو اس کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساقط عود نہیں کرتا ہے. ایسے ہی مائے قلیل ہے، یہاں حاشیے میں مثال ہے. تو مائے قلیل جب ناپاک ہو جائے اور اس پر مائے جاری کو داخل کیا جائے اور پھر وہ زیادہ ہو جائے، بہنے لگے اور پھر وہ جو ہے کم ہو جائے، تو پھر اس صورت میں وہ ناپاک ہو کر کے نہیں لوٹے گا، بلکہ ناپاکی چونکہ زائل ہو گئی، اس پر جو ہے مائے جاری جو ہے آ گیا ہے اور وہ زیادہ ہو گیا اور بہہ گیا، تو بعد میں اگر وہ قلیل کی طرف لوٹ آتا ہے تو ناپاکی عود نہیں کرے گی. ایسے ہی دائن نے مدیون کو دین سے بری کر دیا اور مدیون نے اس کو قبول بھی کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بری کر دیا، تو پھر دین عود نہیں کرے گا اگرچہ مدیون اقرار کرے. مدیون بعد میں اگر اقرار کرے تب بھی وہ دین اس پر نہیں لوٹے گا، اس لیے کہ ساقط عود نہیں کرتا ہے، لوٹتا نہیں ہے. قاعدہ نمبر 145، السکران من محرم کالصاحی، حرام چیز سے نشہ کرنے والا صحیح آدمی کی طرح ہے، تندرست آدمی کی طرح ہے، ایسا ہے جیسے اس نے نشہ نہ کیا ہو. تو حرام اشیاء سے نشہ کرنے والا سکران من محرم، حرام اشیاء سے، حرام چیزوں سے نشہ کرنے والا صحیح کی طرح ہے. چنانچہ جیسے صحیح کی عبارات، صحیح کے اقوال وہ درست ہوتے ہیں، ایسے ہی سکران کے بھی تمام عبارات جو ہے صحیح ہو جائیں گی. جیسے طلاق دینا اور اسی طرح عتاق اور اسی طرح بیع و شراء، تو یہ تمام امور جیسے صحیح آدمی کے درست ہوتے ہیں، نشہ نہ کرنے والے کے درست ہوتے ہیں، ایسے ہی جس شخص نے حرام اشیاء سے نشہ کیا ہو اس کے بھی یہ درست ہو جائیں گے. اپنی بیوی کو اگر کسی نے حرام چیز سے نشہ کر کے، شراب پی کر کے مثلا طلاق دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ نشے میں ہے، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن جو حدود خالصہ ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کا حقوق بن کر کے جو حد ہوتی ہے وہ اس پر جاری نہ ہوں گی. یعنی اگر یہ حدود خالصہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں شبہ ہے اور شبہ کی وجہ سے بہرحال حد ساقط ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ واقعتاً اسے بالکل ہی اندازہ نہ ہو. تو بہرحال حدود خالصہ یعنی جو حدود خالص حق اللہ ہیں ان کا اگر اقرار کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو کچھ مسائل بہرحال اس میں مستثنی بھی ہو جائیں گے، جیسے مثلا زبردستی کسی نے شراب پلوا دی کہ اگر شراب نہ پی تو تجھے میں مار دوں گا، اس طرح کی دھمکی دے کر کے اگر کسی نے مجبوراً جو ہے شراب پی لی اور اس کے نتیجے میں اسے نشہ ہوگا اور نشے کی وجہ سے جو ہے پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن ایسے ہی بلا کسی مجبوری کے کسی نے حرام چیز سے نشہ کیا ہے تو وہ بہرحال صحیح آدمی کی طرح سمجھا جائے گا. یعنی صحیح آدمی کی طرح یہ نہیں کہ اسے نشہ نہیں ہوا ہے اور وہ جو ہے بالکل صحیح آدمی سمجھا جائے گا، اچھا آدمی سمجھا جائے گا. مطلب جیسے صحیح کی عبارات صحیح ہوتی ہیں ایسے ہی سکران بن محرم کی عبارات بھی صحیح ہوں گی. طلاق، عتاق، بیع و شراء وغیرہ اس کے بھی صحیح ہوں گے جیسے صحیح آدمی کے ہوتے ہیں، نشہ نہ کرنے والے کے صحیح ہوتے ہیں. قاعدہ نمبر 146، السؤال معاد فی الجواب، سوال کو لوٹایا جاتا ہے جواب میں. یعنی جو چیزیں سوال میں مذکور ہوتی ہیں وہ جواب میں بھی مذکور سمجھی جائیں گی. مثلا کسی شخص نے زید کی بیوی کے بارے میں کہا کہ زید کی بیوی کو طلاق اور اس کا غلام آزاد اور زید پر بیت اللہ کی طرف چلنا واجب اگر گھر میں داخل ہو، اور زید نے کہا جی ہاں، تو اس صورت میں زید حالف ہوگا ان تمام چیزوں کا. یعنی ایسا سمجھا جائے گا ہاں کہنے سے، نعم کہنے سے، کہ جیسے زید نے ہی یہ ساری چیزیں کہی ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہے ہاں، اور میرے غلام جو ہے آزاد ہے اور میرے اوپر بیت اللہ کی طرف چلنا واجب ہے اگر میں داخل ہوں. تو جیسے سوال میں جو چیزیں دہرائی گئی ہیں وہی چیزیں جو ہے جواب میں بھی دہرائی جاتی ہیں، صرف نام کہہ دینے سے ان تمام چیزوں کا اعادہ ہوگا. السؤال معاد فی الجواب، سوال کا جواب میں اعادہ تسلیم کیا گیا ہے، یعنی سوال کو جواب میں لوٹایا جاتا ہے. جو چیزیں سوال میں مذکور ہیں وہی جواب میں بھی مذکور سمجھی جائیں گی. صرف نام کہہ دینے سے
جیسے مثلاً کسی نے یہ کہا قاضی کے سامنے کہ میرے عمر پر فلاں قیمت کے 1,000 روپے واجب ہیں، میرے عمر پر فلاں قیمت کے 1,000 روپے واجب ہیں، قاضی کے سامنے اس نے یہ بات کہی اور قاضی سے مطالبہ کیا کہ میرے وہ اس سے دلوائے جائیں۔ قاضی نے عمر سے پوچھا کہ بتائیے بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ جی ہاں، تو یہ ہاں کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا دعویٰ صحیح ہے، لہذا جو بات یہ کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، تو اب اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جو باتیں سوال میں مذکور ہوتی ہیں وہی باتیں جواب میں بھی مذکور سمجھی جائیں گی۔ السؤال معاد فی الجواب، چنانچہ یہاں پر بھی اگر دخول دار پایا گیا تو زید کی بیوی طلاق والی ہو جائے گی اور زید کا غلام آزاد ہو جائے گا، اور بیت اللہ کی طرف زید کا چلنا لازم ہوگا، یعنی عمرہ وغیرہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 147، السؤال والخطاب یمزی علی ما عم وغلب لا علی ما شذ وندر، سوال اور خطاب جاری ہوتے ہیں اس پر جو عام ہو اور غالب ہو، نہ کہ اس پر جو شاذ اور نادر ہو۔ یہ قاعدہ اصول کرخی میں گزر چکا ہے۔ مثلا کسی نے سوال کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ سوال کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اور خطاب کا تعلق دوسرے سے ہے، تو اگر کسی نے خود قسم کھائی کہ واللہ لا آکل بیضن، کہ بخدا میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مرغی کا انڈا نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اگر مچھلی کا انڈا کھا لیتا ہے تو حانث نہیں ہوگا، مرغی کا انڈا کھانے سے ہی حانث ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہی عام اور غالب ہے۔ تو سوال اور خطاب عام اور اغلب پر محمول ہوتے ہیں، نہ کہ شاذ اور نادر پر۔ یا کسی کو دوسرے کو وکیل بنایا تو خطاب کا تعلق چونکہ دوسرے سے ہوتا ہے، تو کسی کو مثلا یہ کہا کہ انڈا خرید کر کے لاؤ، تو وہ بھی مرغی کے انڈے پر محمول ہوگا، اس لیے کہ عام اور غالب یہی ہے۔ شاذ پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی مچھلی کا انڈا لانے سے وہ کیا نام ہے، مچھلی کے انڈے پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ اگر وکیل بنایا ہے مرغی کے انڈے کا تو مچھلی کے انڈے پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ اگر مچھلی کا انڈا لاتا ہے تو وہ صرف وکیل کے حق میں ہی ہوگا، موکل کے حق میں نہیں سمجھا جائے گا۔ سوال اور خطاب جاری ہوتے ہیں عام اور اغلب پر، عام اور غالب پر، نہ کہ شاذ اور نادر پر۔ قاعدہ نمبر 148، الشرائع لا تلزم الا بالسماع، شریعتیں لازم نہیں ہوتی مگر سماع سے، سننے کے ذریعے۔ شریعت کا مکلف وہی شخص ہوگا جس کے پاس شریعت کے احکام ہوں گے، شریعت کا حکم اس تک پہنچا ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دارالحرم میں اسلام قبول کر لے اور اس تک جو ہے دین کی کوئی بات نہ پہنچے، مثلا نماز زکوٰۃ وغیرہ کا اسے پتہ نہ چلے، روزے کا اسے پتہ نہ چلے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اور وہ ان چیزوں کی ادائیگی نہ کرے، تو وہ بہرحال بعد میں اگر اس کو پتہ چلتا ہے تو اس پر ان کی قضا لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریعتیں سننے کے ذریعے ہی لازم ہوتی ہیں، بغیر سماع کے شریعت اور شرعی احکام لازم نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ دارالحرم میں نہ تو اس کو حقیقتاً کوئی دعوت پہنچی ہے کہ وہاں کسی نے یہ پیغام اس کو پہنچا دیا ہو، اور نہ حکمن کہ چونکہ دارالحرم میں جو ہے احکام شریعت کی جو ہے شہرت نہیں ہوتی ہے، تو حکمن بھی اس تک کوئی بات نہیں پہنچی ہے، اور نہ حقیقتاً کہ کسی نے دعوت ہی پہنچا دی ہو۔ اور دارالاسلام میں بہرحال یہ عذر نہیں ہے، دارالاسلام میں چونکہ ان چیزوں کی شہرت ہوتی ہے، دارالاسلام میں رہتے ہوئے اگر کوئی جاہل رہ جائے، اسے نماز زکوٰۃ روزے کا پتہ نہ چلے، تو بہرحال اس پر ان کی قضا لازم ہوگی۔ یہاں جہل جو ہے عذر نہیں ہوگا، اور وہاں دارالحرم میں بہرحال جہل عذر ہے، اس لیے کہ وہاں نہ حقیقتاً اس تک یہ بات پہنچی ہے اور نہ حکمن۔ الشرائع لا تلزم الا بالسماع، شریعتیں لازم نہیں ہوتی مگر سننے کے ذریعے، یعنی سماعت سے ہی شرعی احکام کا وہ مکلف ہوگا، لازم ہوں گے اس پر۔ الشرط اذا كان مفيدا يجب مراعاته واذا لم يكن مفيدا لا يجب مراعاته، شرط جب مفید ہو تو اس کی رعایت واجب ہے، اور جب مفید نہ ہو تو اس کی رعایت واجب نہیں۔ یہ ضابطہ اس طرح کا بلکہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شہر والوں نے مسلمانوں سے اس طرح کی شرط لگائی کہ آپ ہماری نہر سے پانی نہیں پئیں گے، تو اب دیکھیں گے ان کی نہر سے پانی پینا مسلمانوں کے لیے یا ان حضرات کے لیے کوئی نقصان دہ تو نہیں، تو اگر ان کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو پھر بہرحال
اس شرط کی رعایت کی جائے گی اور اس شرط پر عمل کیا جائے گا اور ان کی نہر سے پانی نہیں پیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کا کوئی نقصان نہیں اور پھر بھی وہ منع کرتے ہیں محض ضد اور سرکشی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تو بہرحال اس صورت میں اس شرط کی رعایت بھی واجب نہیں ہوگی۔ مسلمان خود بھی پانی پی سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا سکتے ہیں۔ تو شرط جب مفید ہو تو اس کی رعایت واجب ہوتی ہے، اور جب مفید نہ ہو تو اس کی رعایت واجب نہیں ہوتی ہے۔